یہ اماؤنٹنگ اسپیسیفک تو نہیں کہہ سکتا، لیکن $60 ملین یہ اماؤنٹنگ اسپیسیفک تو نہیں کہہ سکتا، لیکن $60 ملین کے برابر جو ہے یہ ٹرانزیکشن یہ کر رہے تھے اور یہ فراڈ ہو رہا تھا. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور خاص کر کے یہ جو ہماری نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس سے ایک یہ حوصلہ افزا بات ہوگی کہ اس کے بعد یقیناً کراچی میں جو کہ کافی ہم نے دیکھا ہے ایز اے ہوم منسٹر، میرے پاس بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کال سینٹرز پر فراڈس ہو رہے ہیں، اور کال سینٹرز کے تھرو ہی کافی یہاں پر منشیات بھی چل رہی ہوتی ہے. انہی کال سینٹرز کے تھرو کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسپیسیفکلی یہ جو منی کرائم ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس میں یہ جو ایک ان کی اس کامیابی کے ساتھ کم از کم یہ ہوگا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور ان پر اعتماد عوام کا آئے گا، اور ان کے پاس اپلیکیشنس آ رہی ہیں. کافی جو افیکٹڈ پرسنز ہیں کراچی میں، انٹیریئر سندھ کے لوگوں کے پاس، خاص کر کے یہ جو سیٹ اپ ہے ان کا حیدرآباد اور سکھر میں ان کے ڈی بیٹھ رہے ہیں. تو امید یہ ہے کہ پھر اس اہم کامیابی کے ساتھ فردر بھی اور کامیابیاں بھی انشاءاللہ ان کو ملیں گی. تھینک یو. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کال سینٹرز جرائم کا گڑھ بن گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایسے شواہد بھی ملے ہیں اور اس سے یہ کارروائی کی گئی ہے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کال سینٹرز جرائم کا گڑھ بن گئے ہیں. وزیر داخلہ سندھ نے بتایا کہ ایسے شواہد ملے ہیں، ایسے ثبوت ملے ہیں جس سے یہ چیز پروف ہو چکی ہے. پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے جو ویلڈ کوشچن کیا ہے کہ 19 تاریخ پر FIR کٹی ہے اور آج ہو رہی ہے پریس کانفرنس، اس کو آپ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں آفٹر FIR انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، اور آفٹر FIR ہی نہیں، وداؤٹ FIR آپ صرف 24 آورس کسی کو انکوائری کے لیے بٹھا سکتے ہیں، لیکن انویسٹیگیشن کے لیے کسی بھی کرمنل کو یا سسپیکٹ کو نہیں بٹھا سکتے انڈر دا لا. اور یہ 8 دن کے بعد ہو رہی ہے. تو کمپریہنسو جب چیزیں پکڑی گئی ہیں، کیونکہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار پاکستانی ہیں ہم، اور فارن نیشنلز اس میں انوالو ہیں. صرف ایک ملک نہیں ہے، 2-3 ملکوں کے نیشنلٹیز اس میں انوالو ہیں، اور یقیناً یہ کوئی اہم نوعیت کی چیز تھی. اس لیے اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کر کے آج فیکٹ فگر کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بات تو کلیئر بتاؤں کہ جو اسپیسیفک جگہ جب کال سینٹر بنا ہوا ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کا سینٹر ہے. یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ اسپیسیفکلی ڈیفینس سے یہ چل رہا ہے، جب انلیس کہ آپ جب جا کر اس پر پہنچیں وتھ یور ٹیکنیکل تھنگس. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو فارن نیشنلز کی بات کی ہے، تو فارن منسٹری اس کو ٹیک اپ کر چکی ہے، اور انٹیریئر منسٹری بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے، اور یقیناً یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوتی ہے. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہم سفارتی طور پر اپنے جو دوست ملک ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں، ان پر چیزیں یہ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ لوگ اس پر آپ چیک رکھیں، اور ہم جو ہے فارن جو بھی تعلقات ہیں وہ ان چیزوں پر بیس نہیں ہوتے، اس سے بیانڈ ہے فارن تعلقات.
ایک آپ کو بات بتا دوں کہ یہاں پر ہم پاکستان میں کوشش کرتے ہیں کہ فارن نیشنلز کو پروٹوکول کے ساتھ رکھیں، ان کی سیکیورٹی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر کسی کے سر پر نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کرمنل ہے، انلیس کہ جب اپلیکیشن ان کے پاس آئیں تو انہوں نے انویسٹیگیشن کی، اس کے بعد جا کر وہاں پر پراپر انہوں نے کارروائی کی اور 2 کال سینٹرز پکڑے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کال سینٹرز جو میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کراچی میں چل رہے ہیں، اس پر یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو اگلے دنوں میں اور اس قسم کی کارروائی نظر آئیں گی۔ کارروائیاں ہوئی ہیں اور آپ اگر آپ کہیں گے تو آپ کو رپورٹ وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے کہ کتنی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی اس کو دوبارہ جو بھی یہ پوسٹنگز ہوئی ہیں، جس میں موسٹلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پی ایس پی آفیسرز کو یہاں پر ڈپیوٹ کیا جائے، کیونکہ یہ بہت امپارٹنٹ آج کل کے دور میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ادارہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ وداؤٹ دس ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ٹیکنالوجی کو پہنچ سکیں، ہمیں اس کو کیٹر فار کرنا بھی پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو بھی یقیناً ہر ڈپارٹمنٹ میں بلیک شیپس ہوتی ہیں اور ان کے لیے کارروائی پراپر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے یہ آئی اویئر اٹ کہ اس میں کافی کارروائیاں ہوئی ہیں اور وہ آپ کو ڈیٹیل مل جائیں گی۔ کامل کو لیں 2-3 ملک ہیں جن کے نیشنل یہ کام کر رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ اسپیسیفکلی فارن کے لوگ بھی افیکٹ ہوئے، یہ یقیناً جو لیکویڈیٹ ہو رہی تھی چیزیں یہ ہو رہی تھی فارن کنٹریز میں، اور آپ کو پتہ ہے آج کل بٹ کوئن کا دور شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو دوسرا USDT جو ہے یہ ایک نیا شروع ہوا ہے، اس قسم کی اور بھی کرنسیز، تو یہ یقیناً اس میں جو بھی فراڈ ہو رہا ہے اس میں انٹرنیشنل کارٹیلز ہیں انوالو، اور اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ صرف ان لوگوں کے پکڑنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو جائیں گی، یقیناً اس پر زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ یقیناً اس پر زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ موصول ہو رہی ہیں، صرف ایک نہیں مختلف فون کے اوپر فراڈ ہو رہے ہیں، ایک آدمی کو بھی آج سے کنسلٹ نہیں ملا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جتنے بھی اس وقت NCCIA کی تفریح موجود ہے، اس میں کچھ لوگ پولیس سے آئے، کچھ لوگ ایکسپرٹس ہونے کی بھی نظر نہیں آئے، رزلٹ نہیں آ رہا، یہ اس کی وجہ سے۔ جی بالکل، تھینک یو۔ دیکھیں پہلا جو بات ہوئی تھی ہماری، نے پوچھا تھا کہ ڈیلیڈ پریس کانفرنس، دیکھیں دس از امپورٹنٹ کہ جب FIR ہے تو اس کی ٹیکنیکل فورینسکس ہے اور فائنینشیل فورینسکس ہے، اس کے بعد میں آپ کسی کنکلوسیو نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ والیوم آف جو فراڈ تھا وہ کیا تھا اور اس میں سے کس کیپیسٹی پہ آپ جاتے ہیں۔ انیشیلی جب آپ اٹ ٹیکس ٹائم، جس وجہ سے ایک کنکلوسیو چیز پہ پہنچنے کے بعد میں پھر گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ جس میں اس پہ پبلکلی اس کو انیشیٹ کیا جائے۔ سیکنڈلی جہاں پہ بات ہے دیکھیں کرائم ہیز نو باؤنڈریز اینڈ سائبر ورلڈ ہیز نو اسپیسیفک جیوگرافیکل لوکیشن۔ کرائم میں چاہے وہ غیر ملکی ہوں پاکستانی ہوں، دونوں صورتوں میں یہ پاسبلٹی ہے کہ غیر ملکی بھی شامل تھے اور لوکل بھی شامل تھے۔ ادر کیٹیگری جو کہ وکٹمز ہیں، وکٹمز بھی غیر ملکی تھے اور پاکستانی بھی شامل تھے، اس میں کوئی ایسی ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہ اسپیسیفکلی ہم اس کو فینس کر سکیں کہ یہ اسپیسیفک کسی کنٹری میں یہ کوئی چیز کر رہے تھے۔ کرائم ہیز نو باؤنڈری اینڈ وکٹم ہیز نو باؤنڈری۔ یہ کراس ورڈ ہو رہا تھا، کراس ورڈ اس کی چیزیں چل رہی تھی، مختلف ٹرانسنیشنل قسم کی چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں، جس کو فردر مزید آسپیکٹس پہ بھی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ریلیف کی، دیکھیں وی اسٹارٹیڈ NCCIA in May and then we revamped it and اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہم کر رہے ہیں۔ NCCIA کو ابھی ہم فنکشنل بیسس پہ اسپیشلائز کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا گورنمنٹ کا ویژن بھی ہے، اور اس میں جتنے آفیسر پوسٹڈ ہیں دے آر ڈوئنگ اٹ۔
और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, एंड आप सब लोग जानते होंगे कि बहुत सारे आपके जानने वाले दोस्त अहबाब जो कि टेलीग्राम रिलेटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, और बाद पता चलता था कि जी देवर स्कैम्ड एक्चुअली, एंड उस पर कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई ट्रेड या कोई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या प्रॉफिट उनको नहीं मिला था. तो डेफिनेटली दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड आइस ब्रेकिंग. वी हैव स्टार्टेड वर्किंग इट इज आवर सेकंड रेड जिस पे हमने ये कार्रवाई की है, एंड वी आर होपफुल कि आफ्टर बस्टिंग दिस रैकेट देयर विल बी a significant decline in this kind of crime, and this is just the beginning. We are not limited to this kind of thing only. इसमें हमारा है कि मैक्सिमम इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि wherever this is identified उसको इंश्योर करवाएं. जहाँ पे बात हुई continue to this कि internal accountability mechanism पे, yes we have internal accountability mechanism, and the people who were involved in these kind of activities in connivance with these criminals, they have been sacked. एंड फर्दर जो इसमें से जो की है लोगों की उसमें हमने किया है. सिमिलरली एनसीसीआई कराची में भी हमने इसको हम डिफरेंटली कैपेसिटीज में हम इसको कैपेसिटी बिल्ड भी कर रहे हैं, इसको हम एनहांस भी कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं. और जो प्रीवियस हमारा डेड रूट था जिस वजह से हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें फिंगर रेजिंग होती थी, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड दे आर फेसिंग द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी. सर ये 10,000 की करीब माली साहब से जी वही सवाल कर रहा था. एक हो गया. नहीं बस इसमें मुझे टेलीफोन कंपनीज का इन्वॉल्व है जो आपने बात बताई है, सेल्स पकड़ी गई है. क्या पाकिस्तान की जो फोन कंपनीज है, सेलुलर कंपनीज है, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, फॉरेन सिम्स है, पहले ही मैंने बात की. सब लोग जो भी बाहर की कंट्रीज के सिमें यूज करते हैं वो आपको यू आर अवेयर मोस्टली. देखें, एक तो ये लीगल भी कॉल सेंटर्स हैं और गैर कानूनी तो गैर कानूनी हैं, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट इसको अप्रूवल देती है और फेडरल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के बाद ही ये कॉल सेंटर्स खुल सकते हैं. उन्हीं की एनओसी से होते हैं और वही रेगुलेट कर रहे होते हैं. थैंक यू वेरी मच.